پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی عمل اور رد عمل کی، جس میں ہم نے بات اپنی چھوڑی تھی کہ جہاں پر آتھر اپنے ایک دوست سے ملتا ہے اور اس کو محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس کے آخری حصے میں وہ کہتا ہے کہ پرو ایکٹیو لوگ محبت کو ہمیشہ ایک فعل سمجھتے ہیں۔ محبت ہمیشہ کی جاتی ہے، آپ قربانیاں دیتے ہو، اپنا آپ دیتے ہو، بالکل جیسے ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے، جس دنیا میں لے کر آتی ہے۔ اگر آپ محبت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا مطالعہ کرو جنہوں نے دوسروں کے یہ قربانیاں دیں۔ بعض مرتبہ یہ قربانیاں ان لوگوں کے لیے تھیں جو جواباً محبت کرنے کے قابل نہیں تھے اور ان کا رویہ بہت برا تھا۔ اگر آپ ماں باپ ہیں تو ذرا اپنے بچوں کے بارے میں اپنی محبت کا سوچئے کہ کس طرح آپ نے ان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ محبت ایک قدر ہے جو کہ محبت پر اقدام کرنے سے وجود میں لائی جاتی ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اپنے احساسات کو اپنے اقدار کے ماتحت رکھتے ہیں۔ محبت کا احساس تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے اس کتاب کا آتھر لکھتا ہے، تعلق کا دائرہ یا اثر کا دائرہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ آپ اپنے وقت اور قوت کو کہاں صرف کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی بہت سی باتوں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، مثلا اپنی صحت کے معاملات، بچے، اپنے کام کے مسائل، قومی قرضہ، ایٹمی جنگ وغیرہ وغیرہ۔ ہم ایک تعلق کا دائرہ کھینچ کر ان چیزوں کو علیحدہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی خاص ذہن یا جذباتی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنے تعلق کے بارے میں بات کریں تو اپنے تعلق کے دائرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دائرے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جن پر ہمیں کنٹرول حاصل ہے اور ہم ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جن چیزوں پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان کے گرد ایک چھوٹا سا اثر کا دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنے بارے میں یہ معلوم کر لیں کہ کس دائرے پر ہم اپنا زیادہ وقت اور قوت صرف کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی پرو ایکٹیویٹی کے بارے میں کافی حد تک پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے بارے میں آتھر لکھتا ہے کہ پرو ایکٹیو سوچ مثبت انرجی اثر کے دائرے کو پھیلاتی ہے۔ پرو ایکٹیو لوگ اپنی جد و جہد کا مرکز اپنے اثر کے دائرے کو بناتے ہیں۔ یہ ان چیزوں پر کام کرتے ہیں جن کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کی انرجی کی فطرت مثبت ہوتی ہے، بڑھانے اور بڑا کرنے والی ہوتی ہے، اور اس کے موجب یہ اپنے اثر کے دائرے کو بڑا کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف رد عملی لوگ اپنے کوششوں کا مرکز تعلق کے دائرے کو بناتے ہیں۔ یہ دوسرے لوگوں کی کمزوریوں پر توجہ رکھتے ہیں اور اپنے ماحول اور حالات کے مسائل پر ہی سوچتے رہتے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس غلط کوشش اور توجہ کا نتیجہ کبھی دوسروں پر الزام تراشی کی صورت میں نکلتا ہے اور کبھی رد عملی زبان کے استعمال کی صورت میں نکلتا ہے۔ بس انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ ہی تمام مصائب اور مسائل کا نشانہ ہے۔ اس رویہ اور توجہ کے غلط مرکز کی وجہ سے ایک منفی قسم کی انرجی پیدا ہوتی ہے، جو کہ جب اس لاپرواہی کے ساتھ ملتی ہے جو انسان اپنی چیزوں پر توجہ نہ دے کر کرتا ہے جن کے بارے میں وہ کچھ کر سکتا ہے، تو پھر انسان کے اثر کا دائرہ سکڑ جاتا ہے۔ جب ہم تعلق کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں تو اپنا کنٹرول اس دائرے میں موجود عناصر کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ہم مثبت تبدیلی کے لیے ضروری اقدامات نہیں کرتے۔ پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کے اسکول میں شدید قسم کے مسائل کا ذکر کیا تھا۔ سانڈرا اور میں اس کی بظاہر کمزوریوں کے بارے میں بہت زیادہ متفکر تھے اور اس کے بارے میں یہ دوسروں کے رویوں کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، لیکن یہ چیز ہمارے تعلق کے دائرے کی تھی۔ جب تک ہم نے اپنی توجہ اس دائرے پر قائم رکھی ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے سوائے اپنے کچھ نہ کر سکنے کے احساس کے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بیٹے کا ہم پر انحصار بڑھتا چلا گیا۔ یہ صرف اس وقت ہی ممکن ہو سکا جب ہم اپنے اثر کے دائرے میں کام کرنا شروع کیا، اور جب ہم نے خود اپنے زاویہ نظر پر توجہ کی تو پھر ہمیں ایک مثبت انرجی تخلیق کر سکنے
کی جرت پیدا ہوئی، جس نے بالآخر ہمیں پہلے سے تبدیل کر دیا اور پھر ہمارے بیٹے پر اثر انداز ہوئی، اور وہ بھی بھلا چنگا ہو گیا۔ حالات کے بارے میں پریشان ہونے کے بجائے جب ہم نے اپنے اوپر کام شروع کیا تو بالآخر ہم حالات پر بھی اثر انداز ہو گئے۔ بعض مرتبہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی حیثیت، امارت، رتبے یا تعلق کی وجہ سے انسان کا اثر کا دائرہ اس کے تعلق کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے موجب انسان اپنے اندر ایک جذباتی تنگ نظری پیدا کر لیتا ہے۔ یہ رد عمل اور خود غرضانہ طرز زندگی تعلق کے دائرے کا ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی قسط، اور اس سے آگے کیا ہوا، اثر کا دائرہ، تعلق کا دائرہ کیا ہوتا ہے اور پروڈکٹیو لوگ اس میں کس طرح سے فٹ ان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو جڑے رہیے اس طرح کی مزید آنے والی عادات جن کا اس بک میں ذکر ہوا ہے اس کو سننے کے لیے۔